الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 14ویں تراویح کا بیان۔ اس کے اندر 17ویں پارے کے ربع سے لے کر 18ویں پارے کے نصف تک کی تلاوت کی جاتی ہے، اور سورہ انبیاء کی بقیہ آیات میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک متعدد پیغمبروں کا ذکر فرمایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اس خاص وصف کے ساتھ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد سورہ حج شروع ہوتی ہے۔ اس سورت میں مکی اور مدنی دونوں صورتوں کی خصوصیات ملی جلی ہیں۔ اس صورت کے اندر 3 گروہوں سے اللہ رب العالمین مخاطب ہے۔ نمبر 1 مشرکین مکہ، نمبر 2 مذبذب مسلمان، اور نمبر 3 مومنین صادقین۔ ابتدا میں مشرکین کو متنبہ کیا گیا ہے کہ حق کی مخالفت کرنے والی قوم تباہ ہو کر رہتی ہے، نیز حق کی فتح یقینی ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس کی نصرت کو روک نہیں سکتی۔ اس صورت کے تیسرے رکوع میں ان مسلمانوں کے اچھے انجام کا ذکر کیا گیا ہے جنہیں خانہ کعبہ سے جانے سے روک دیا گیا تھا۔ چوتھے رکوع میں فرضیت حج کا ذکر ہے۔ اگلے رکوع میں قربانی کی اصل غرض بتائی گئی ہے کہ قربانی کی اصل غرض کیا ہے۔ پھر چھٹے رکوع کے اندر جو بات بتائی گئی ہے کہ مالی قربانیوں کے ساتھ ساتھ جان کی قربانی بھی دینا پڑے گی۔ اب جس دین کا جھنڈا تم لے کر اٹھے ہو، جس دین کو غالب کرنے کے لیے اٹھے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ مالی قربانی کے ساتھ ساتھ جان کی قربانی بھی دینی پڑے گی۔ اب یہ وقت آ گیا۔ اگلے رکوعات میں دشمنوں کو ان کے انجام سے ڈرایا گیا ہے اور مومنوں کے بارے میں بتایا گیا کہ دنیا کے سب قوموں کی توحید کی تعلیم دی گئی ہے، اور مومنوں کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مومنوں کے لیے دین اسلام اب یہی مکمل دین ہے، اور اسلام بھی اسی بات کی تعلیم دیتا ہے، توحید کی تعلیم دیتا ہے، نیز شرک کی کمزوریوں کو واضح کیا گیا۔ دوسرے نمبر پر مذبذب مسلمان جو خدا کی بندگی تو قبول کر چکے تھے مگر اس راہ میں کوئی خطرہ برداشت کرنے پر تیار نہ تھے، ان کو خطاب کر کے فرمایا گیا آخر ایک ایسا ایمان ہے کہ راحت، مسرت اور عیش کی صورت میں اگر تمہیں کوئی چیز مل جائے تو خدا بھی تمہارا ہے اور تم بھی خدا کے ہو، اور اگر کوئی تکلیف تمہارے اوپر آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، کوئی پکڑ آ جائے، تو پھر خدا بھی تمہارا نہیں ہے اور تم خدا کے نہیں ہو، باغی ہو جاتے ہو۔ آخر میں مسلمانوں کو انجام خیر کی بشارت دی گئی اور ساتھ ہی سمجھایا گیا کہ کامیابی کا انحصار اعلائی کلمت اللہ پر زور لگانے پر ہے، یعنی کہ جتنا اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے زور لگاؤ گے اتنی اللہ رب العالمین تمہیں ترقی اور کامیابی دے گا۔ اس کے بعد سورہ مومنون شروع ہوتی ہے۔ یہ سورت مکہ کے دور متوسط میں نازل ہوئی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور کفار مکہ کے درمیان سخت کشمکش برپا تھی۔ اس سورت کے 6 رکوع 118 آیات ہیں۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس سورت کا مرکزی مضمون ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل اطاعت و فرما برداری۔ سورت کے آغاز میں بتایا گیا کہ جن لوگوں نے پیغمبر علیہ السلام کی بات مان لی، ان کے اندر یہ جب صفات پیدا ہو جائیں گی تو پھر وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ صفات آیت نمبر 2 سے لے کر 9 تک بیان ہوئی ہیں۔ ان میں یعنی کہ نماز میں خشوع، لغویات سے اجتناب، زکوٰۃ ادا کرنا، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، امانت داری، عہد و پیمان، اس طرح اور بھی جو مسلم معاشرے کے لیے ضروری اقدامات ہیں جو ان کے لیے کام کرنے ضروری ہیں وہ آگے بیان کیے گئے ہیں، اور فرمایا گیا کہ یقیناً ایسے ہی لوگ دنیا اور آخرت میں فلاح کے مستحق ہیں۔ اس کے بعد انسان کی پیدائش، آسمان و زمین کی پیدائش، نباتات حیوانات کی پیدائش اور دوسرے آثار کائنات کے حوالے سے
توحید اور معاد کی حقیقتیں ذہن نشان کرائی گئی ہیں۔ پھر انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کے قصے شروع ہو گئے جن میں تاریخ کے حوالے سے یہ باتیں سمجھائی گئی ہیں کہ انبیاء پر اعتراض کرنے والے ہمیشہ ناحق ہی تھے۔ حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے انبیاء کا اعتراض نہیں کرتے۔ جملہ انبیاء کرام توحید، رسالت اور آخرت کی دعوت دیتے رہے، اور جن قوموں نے انبیاء کی دعوت کا انکار کیا اور ان کی مخالفت پر اصرار کیا وہ آخرکار تباہ ہوئی۔ ان قصوں کے بعد یہ بتایا گیا کہ خدا کے ہاں محبوب اور مغضوب ہونے کا دار و مدار ایمان، خدا ترسی اور راست بازی ہے، نہ کہ دنیاوی خوشحالی ہے۔ مال و دولت، آل و اولاد اور اقتدار کہ اللہ رب العالمین کے قریب ہونے کی نشانی نہیں ہے، اللہ کے محبوب ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ اس کے بعد اہل مکہ کو مختلف پہلوؤں سے نبی علیہ السلام کی نبوت پر مطمئن کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر ان کو اثر نو آثار کی طرف توجہ دلائی گئی جو کائنات میں اور خود ان کے اپنے جسم کے اندر، اپنے وجود کے اندر موجود تھے، اور توحید اور حیات بعد الموت پر یہ سارے آثار گواہ ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام کو ہدایت کی گئی کہ خواہ یہ لوگ تمہارے مقابلے میں کیسا ہی برا رویہ اختیار کریں۔ آپ علیہ السلام کو ہدایت کی گئی کہ تم بھلے طریقے سے ہی مدافعت کرنا۔ خاتمہ کلام پر مخالفین حق کو آخرت کی باز پر سے ڈرایا گیا ہے اور انہیں متنبہ کیا گیا ہے کہ جو کچھ تم دعوت حق اور اس کے پیرووں کے ساتھ کر رہے ہو اس کا سخت حساب تم سے لیا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ نور شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ نور یہ مدنی سورت ہے، اس کے اندر 9 رکوع اور 64 آیات ہیں۔ سورت نور کے اندر جو بات سب سے زیادہ بیان کی گئی ہے اور جو مرکزی مضمون اس سورت کا وہ واقعہ افق کی ہے کہ آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت امی عائشہ پر جو بہتان لگایا گیا تھا اس کا جواب دیا گیا ہے، اور یہ سورت غزوہ بنی مستلق کے بعد نازل ہے۔ خود قرآن کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے نزول واقعہ افق یعنی تہمت بہتان کے سلسلے میں ہوا ہے، جن کا ذکر تفصیل کے ساتھ دوسرے اور تیسرے رکوع میں آیا ہے۔ اب جنگ بدر کی فتح سے عرب کے اندر اور پوری دنیا کے اندر طریقہ اسلامی کا عروج ہوا تھا، اور جو لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کا خوف اور جو عروج حاصل ہو گیا تھا وہ غزوہ خندق تک پہنچتے پہنچتے اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ مشرکین، یہودی، منافقین سب ہی محسوس کرنے لگے تھے کہ دعوت حق کو محض ہتھیاروں کے بل پہ شکست نہیں دی جا سکتی۔ لہذا دشمنان اسلام کی سرگرمیوں کا رخ تبدیل ہوا۔ جنگ کی طرف سے وہ ایسے رذیلانہ کام کی طرف آئے اور فتنہ انگیزیوں پر اتر آئے۔ چونکہ یہ خدمت باہر کے دشمنوں کے لیے مشکل تھی، لہذا یہ خدمت خود مسلمانوں کے اندر موجود منافقین کے ذمہ لگائی گئی۔ لہذا اس نئی مخالفت کا پہلا ظہور ذی القعدہ 5 ہجری میں ہوا، جب نبی علیہ السلام نے عرب کی ایک جاہلانہ رسم تبنیت یعنی متبنہ بیٹا، متبنہ جو ہے بالکل سلبی بیٹے کی حیثیت دینا، جاہلانہ رسم کے خاتمے کے لیے بحق کے خداوندی اپنے متبنہ زید بن حارثہ کی متعلقہ بیوی زینب بنت جہش سے نکاح کیا۔ اس موقع پر مدینہ کے منافقین نے ایک طوفان عظیم کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد دوسرا حملہ غزوہ بنی مستلق کے موقع پر کیا گیا، جب عبداللہ بن ابی نے مہاجر و انصار کے درمیان امتیاز کھڑا کیا، اور آپ علیہ السلام نے اپنے معمول کے خلاف لشکر اسلام کو نا وقت کوچ کا حکم دیا۔ اسی سفر میں حضرت عائشہ پر تہمت کا فتنہ اٹھا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اخلاقی محاذ کو مضبوط کرنے کے لیے اس صورت میں مسلم معاشرے کو اخلاقی اقدار بیان فرمائی ہیں اور معاشرتی ضرورتوں کے لیے اخلاقی اور قانونی احکامات نازل فرمائے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ کے زنا کی سزا خواہ مرد ہو یا عورت 100 کوڑے ہے۔
بدکاروں کا مقاطع اور ان سے نکاح بھی نہ کیا جائے۔ زنا کا بہتان لگانے والوں کے لیے 80 کوڑے مقرر کیے گئے۔ شوہر اگر بیوی پر تہمت لگائے تو اس کے لیے لعان کا قاعدہ مقرر کیا گیا۔ پھر فرمایا گیا کہ طیب عورت طیب آدمی کے لیے، خبیث مرد خبیث عورت کے لیے ہے۔ جب تک ملزم کے خلاف ثبوت نہ ملے وہ بے گناہ ہی سمجھا جائے۔ بغیر اجازت کے ایک دوسرے کے گھروں میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ مرد عورتیں ایک دوسرے کو گھور کر نہ دیکھیں اور تانگ جھانک نہ کریں۔ عورتیں سنگھار کر کے غیر محرموں کے سامنے نہ آئیں۔ اسلام میں مجرد زندگی ناپسند ہے۔ خلوت کے اوقات میں بچے بھی بلا اجازت نہ آئیں۔ اور پھر بتایا گیا کہ اپاہج اور معذور آدمی اگر کھانے کی کسی چیز کسی کے ہاں بغیر اجازت اٹھا لیں تو اس کا شمار چوری اور خیانت میں نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا